آج ہم آپ لوگوں کو عمرے کا انتہائی آسان اور مختصر طریقہ بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عمرہ کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں یا بہت سارے علماء کے بیانات سنتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا۔ تو اس وجہ سے جو ضروری کام ہے، موٹے موٹے کام ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات مختصر آسان ہو، آپ جس کو سمجھ سکیں اور آپ جس کو یاد رکھ سکیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احرام پہننا۔ احرام مرد جو ہوتا ہے اس کی 2 سفید انسلی چادریں ہوتی ہیں مرد کے لیے، یعنی جو یہ بات آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر سلی ہوئی جو چادریں ہوتی ہیں تو وہ احرام کی ہوتی ہیں مرد کے لیے، جبکہ عورت کے لیے اس کا جو بھی لباس ہے، جس رنگ کا بھی ہو، جس انداز کا بھی ہو، وہ اس کے لیے جو ہے وہ مہذب لباس ہے، وہ اس کا احرام ہے، اس کو اور کوئی احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب احرام کہاں پہ پہننا چاہیے؟ تو احرام کے لیے 5 میقات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر مقرر کی ہیں، 5 میقات۔ اب جو انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں، ان کا جو احرام کا میقات ہے، جو جگہ ہے احرام کی، وہ ہے یلملم، جو کہ جدہ سے تقریباً 60 کلومیٹر یا اس سے کم و بیش کے فاصلے پہ ہے۔ تو جب بھی آپ عمرہ کے لیے جائیں تو آپ جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے وہاں پہ ان سے کہیں کہ ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ جب ہم یلملم کی جگہ پہ پہنچیں، اس کے قریب سے ارد گرد پہنچے، تو آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے، ہم نے احرام پہن لینا ہے۔ تو وہاں پہ پہنچیں، احرام پہنیں، احرام پہن کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ الفاظ کہنے ہیں، لبیک اللہم عمرۃ، لبیک اللہم عمرۃ، یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تلبیہ شروع کر دینا ہے۔ یہ جو تلبیہ بڑا مشہور و معروف ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ آپ لوگوں نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ، مرد ہے یا عورت ہے، اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں، عورت بھی اونچی آواز کے ساتھ پڑھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتی تھی اور ہم ان کی آواز کو سنتے تھے، لیکن اگر کوئی بات نہیں، شرم آتی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آواز عورتیں نیچی رکھ سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات کم سے کم تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اب یہ تلبیہ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک آپ بیت اللہ تک، مسجد الحرام تک نہیں پہنچ جاتے۔ جب آپ مسجد الحرام میں پہنچ جائیں تلبیہ بند کر دیں۔ تو آگے آپ کا جو کام ہے وہ ہے طواف۔ تو وہاں پہ جا کے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نہیں پڑھنی، پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، یعنی جیسے نماز کے اندر بندہ کوئی اس فضول کی حرکتیں نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں بولتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، تو یہ طواف ہے، اور طواف کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت یا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ نماز کے اندر ہوں۔ تو طواف کس چیز کو کہتے ہیں؟ طواف کا معنی ہوتا ہے بیت اللہ کے گرد گھومنا۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے گرد 7 چکر گھومنے ہوتے ہیں۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب طواف شروع کریں تو حجر اسود کے پاس جائیں، اور حجر اسود کے پاس جا کے حجر اسود کو ہاتھ لگائیں، چومیں۔ پہلے تو اگر آپ چوم سکتے ہیں چومیں، اگر رش ہے، لوگ زیادہ ہیں نہیں چوم سکتے، کوئی بات نہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاتھ لگا لیں۔ اگر ہاتھ بھی اتنا زیادہ رش ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو تنگ نہ کریں، ہاتھ نہیں لگا سکتے نہ لگائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کیا کریں؟ آپ جو ہے نا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ ہاتھ کا اشارہ کریں حجر اسود کی طرف، اور ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ اپنا طواف شروع کریں۔ پہلے کے جو 3 چکر ہوتے ہیں وہ رمل ہوتے ہیں، یعنی کہ جن میں کندھے اچکا کے، یعنی کچھ تیز انداز میں چلنا ہوتا ہے، جیسے پہلوان دوڑتے ہیں اس انداز میں چلنا ہوتا ہے۔ جو اگلے جو 4 چکر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نارمل چلنا۔ پہلے 3 چکر وہ تھوڑا سا تیز اور دوڑنے کے انداز میں چلنا، اور اگلے جو 4 چکر ہوتے ہیں وہ نارمل چلنا۔
طواف شروع کرنے سے پہلے، حجر اسود کو استلام کرنے سے بھی پہلے آپ لوگوں کا جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اوپر کی احرام کی چادر ہوگی اس سے آپ نے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر لینا ہے۔ یعنی کہ اس طریقے سے جیسے بندہ چادر کے طور پہ اوپر ڈالے ہوتا ہے تو اس کا جو ایک پلو ہے اس کو دائیں کندھے سے نیچے کر کے دوسرے کندھے کو ڈال دینا ہے، یعنی یہ جو دایاں کندھا ہے اس کو ننگا کر دینا ہے۔ اس کے بعد استلام کریں اور جو ہے نا آپ شروع کر دیں اپنا طواف۔ جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوں تو یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 7 چکروں پہ اسی طرح کرنا ہے۔ جب بھی آپ حجر اسود کے پاس آئیں ہاتھ لگائیں، بوسہ دیں، بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر دور سے ہی اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہر چکر پہ اسی طرح کرنا ہے۔ اسی طرح 7 چکر ہوں گے۔ یہ استلام جو ہے یہ 8 مرتبہ ہوگا، یعنی آپ نے طواف ختم کرنا ہے تو 8ویں مرتبہ حجر اسود کو استلام کر کے ہی ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چکر پہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب یہ آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے اور 8 استلام جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سعی کرنی ہے۔ سعی کا معنی ہوتا ہے کہ کوشش کرنا، چلنا، اور یہ جو سعی ہوتی ہے یہ صفا مروہ پہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور یہ جو 7 چکر ہیں ان کا انداز تھوڑا سا طواف سے مختلف ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ صفا پہ جائیں تو صفا پہ جا کے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کریں، اور بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 3 مرتبہ کہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجر وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جو دعا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر بھی 3 مرتبہ، اور یہ جو دعائیں ہیں اس کو بھی 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ درمیان میں کچھ حصہ آتا ہے جس حصے پہ تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے، وہاں پہ حکومت کی طرف سے آج کل کے دور میں گرین لائٹس لگا دی گئی ہیں جس سے آپ کو صاف طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اس جگہ پہ تھوڑا سا تیز چلنا ہے۔ اب آپ مروہ پہ پہنچیں، صفا سے چلے مروہ تک پہنچے، جب مروہ پہ پہنچے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور پھر وہی دعائیں دہرائیں، وہی دعائیں پڑھیں، اللہ اکبر 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجر وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر یہ دعا پڑھیں۔ اسی طریقے سے اب یہ آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا، صفا سے مروہ تک ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا، پھر اسی طریقے سے 7 چکر لگانے ہیں۔ یعنی آپ نے صفا سے شروع کیا تھا تو مروہ تک ختم آپ لوگوں نے 7 چکر مروہ پہ کرنے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے جو ہیں 7 چکر یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حلق کروانا ہے، یعنی ٹینڈ کروانا ہے، بالوں کو کٹوانا ہے۔ مرد حضرات کے لیے کیا ہے؟ مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں، بال چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ ٹینڈ کروائیں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں اپنے جو بال ہیں سر کے ان میں سے تھوڑے سے اوپر سے تھوڑے سے جو بال ہیں وہ کاٹ دیں، یہ ان کا حلق ہو جائے گا، ان کی طرف سے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کا مبارک ہو، یہ آپ کا عمرہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے احرام اتار دینا ہے۔ اب یہاں پہ جو میں احرام کی جو چیزیں تھیں وہ میں بھول گیا تھا، احرام کی جو پابندیاں تھیں، وہ احرام کی پابندیاں کیا تھیں کہ جب سے آپ نے احرام پہنا تھا احرام اتارنے تک آپ نے کیا کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے نہیں کرنے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اسی طرح کے اور بھی کئی سارے کام ہیں، کسی بھی شکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی لغو کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں تھیں۔ اب جب آپ نے سعی کر لی ہے اس کے بعد آپ احرام تبدیل کر لیں، دوسرے کپڑے پہن لیں، اب آپ کے پر یہ جو پابندیاں تھیں یہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نکاح بھی کریں،
بیوی کے پاس بھی جائیں بے شک، جو بھی پابندیاں ہیں یہ آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ جو چاہیں مدینہ کی زیارت کریں، زمزم پئیں، جو کچھ کریں، یا اس کے درمیان بھی دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طواف کر کے زمزم پئیں، زمزم جب بھی جی چاہے پی سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے۔ تو